صبح بخیر ناظرین السلام علیکم. پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے کس ازکس نشستس مز تہ سارے وچن والن ہند استقبال تو خیر مقدم. ومید یہ یس تو پس یہ کہ تھی سہری ٲسِو صحت سلامت سان خیر تو عافیت سان تو مزید دعا رب العالمین سندس بارگاہس مز یس فاطر السماوات والارض سانی یم ساری معاملات گژھن آسان اس خاطر گژھِ تم وسائل پٲدٕ گژھٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ زندگی سہل تو آسان گژھِ. ناظرین تُہۍ ٲسِو ہر دۄہ صبحٲے یہِ مُشٲہدٕ کران ایز یہ شبنم کتھ پوشہ تھرین پہ پن ؤتھرن پہ یا گاسہ تہرین پہ چمکان آسان. اگر نہ ات شبنمس یہندین یمن دامنن پہ جائے میل تیل بنہ اخ یہ معمولی چیز. یہ روز نہ پتہ یوت غیر معمولی شبنم کی یہ رلہ میژِ سۭتۍ یہ رلہ زمینس سۭتۍ تہِ گژھِ تٔتھۍ منٛز جذب. یِتھ کٔنۍ یہ غیر معمولی بنان یمن پوشہ تھرین پہ یمن پن ؤتھرن پہ تو یمن گاسہ تہرین پہ تتھے کٔنۍ یہ پروگرام یتھ ناو گڈ مارننگ جے اینڈ کے تیلہِ غیر معمولی بنان ییٚلہِ تُہۍ پننٮ۪ن دل کٮ۪ن خانن منٛز جاے کٔرِو. دل کٮ۪ن خانن منٛز جاے کٔرِتھ کٔرِو پتہٕ تُہۍ أسۍ پننٮ۪ن دُعاہن منٛز ضروٗر تہٕ ضروٗر شریٖک. ناظریٖن آز تہِ دست بست تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر بدستوٗر زٕ میزبان بہٕ نیاز بٹ تو میں سۭتۍ ارم. ارم السلام علیکم. وعلیکم السلام نیاز. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم اور میری طرف سے بھی بہت بہت خیر مقدم آپ کا گڈ مارننگ جے اینڈ کے آج کے شمارے میں. ناظرین امید یہی ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیں خصوصاً اپنی دعاؤں کا حصہ ضرور بنا رہے ہوں گے. نیاز بھائی شروعات میں ہی میں اپڈیٹس پہنچا دیتی ہوں ناظرین کے. انتظار رہتا ہے بالکل. تو سب سے پہلے موسم کی حوالے سے آپ تک اپڈیٹس پہنچا دیتے ہیں. ناظرین سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس، وہیں آج رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس تک جانے کی امکانات ہے. وہیں جموں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 اور کم سے کم 28 کے آس پاس رہنے کے امکان ہیں. وہیں اگر ہم ٹریفک کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو ٹریفک سب سے پہلے بات کرتے ہیں NH44 شری نگر جموں قومی شہرہ کی. تو چھوٹی گاڑیوں کو تو دونوں ہی طرف سے چلنے کی اجازت ہے، وہیں بڑی گاڑیوں کو آج قاضی گنج سے جموں جانے کی اجازت دی گئی ہے. سری نگر سونمرگ گمری روڈ پہ دونوں ہی طرف سے گاڑیوں کی آمد و رفت کی اجازت دی گئی ہے. وہیں بات کرتے ہیں مغل روڈ کی، چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہے، وہیں بڑی گاڑیاں جو ہے انہیں سری نگر سے پونچھ جانے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن ناظرین پلیز جو اپڈیٹڈ جانکاری کے لیے اور کٹ آف ٹائمنگز کے لیے آپ سری نگر ٹریفک کے جو ہے سوشل میڈیا ہینڈلز یا پھر اسکرین پہ دیے گئے نمبرات سے رابطہ ضرور قائم کریں. جی نیاز. شکریہ اس انفارمیشن کے لیے ارم کہ ناظرین پیاران کہ تم نیرن اور آپ نے بہت اچھا ذکر کیا کہ کٹ آف ٹائم بڑ ضروری پتہ کیس گنڈ واتان تک پیوان گھنٹہ بالکل بالکل. اس لیے فون کرزو ضروری نیرنے برو کرزو ضروری یہ معلوم کہ کٹ آف ٹائم کیا تمہ حساب نیرو تھی پتہ پنہ گھر پہ تہد اس سفر روز انشاءاللہ الرحمن روز آسان تو بیٚیہِ روزو تھی حفظ امانس مز اللہ تعالیٰ سن. ایک انگریزی کال ہے ناظرین کہ ون ہو وانٹس ٹو کنکر دا ماؤنٹ ایوریسٹ یا ایوریسٹ ڈزنٹ کاؤنٹ دا کاسٹ آف ہز اور ہر شوز. یعنی کہ الغرض ارم کہ یمس کانٛہہ بوڑ خواب پانس خاطر وچھمت آسہِ تمس تمہ خواب خاطر پیوان کانٛہہ قربٲنی ضروری دِنۍ. کیونکہ یہ ضروری ہے کہ انسان مسلسل کر محنت تتھ چیزس پہ کانسسٹنسی سان تو پتہ دی تِژھ قربٲنی. عمومی طور اگر وچھن کہ اللہ تعالیٰ چھ سارنٕے یہ خصوصیت دِژمٕژ کہ تم کرن اعلیٰ اقتدار اعلیٰ وقار حاصل. مگر ارم آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا ناظرین تہ تہ آبزرو کورمت کہ یہ پاسبل گژھان ہر أکِس خاطر کہ سہ کر سہ پوزیشن ایکیور یس تم پنس خوابس مز وچھمژ آسان. مگر ضروری تیل ییٚلہِ سُہ یم قربٲنی تمن چیزن خاطر دی محنتس سۭتۍ سۭتۍ واریاہن چیزن ہٕنٛز قربٲنی پیوان دِنۍ. بالکل. نیاز میں آپ کو ایک ویمن پرسپیکٹو سے اس بات میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانیاں تو جو آپ نے صحیح کہا کہ کچھ اچیو کرنے کے لیے ہمیں قربانی دینا اور پھر محنت کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں ہماری جو عورتیں ہیں، ہماری جو مائیں، ہماری جو بہنیں ہیں، وہ ہر دن کس لیول کی قربانیاں دیتی ہے، یہ بات صحیح اس کا وہ ذکر بھی نہیں کرتی ہے. بالکل بھی دو رائے نہیں ہے، بالکل بھی دو رائے نہیں. کیونکہ چونکہ ان پہ زیادہ ایکسپیکٹیشن پنن ماجن بہن پہ اچھا زیادہ ایکسپیکٹیشن اچھا ایکسپیکٹیشن آج کہ یم کرن سپورٹسس مز تہ ٹھیک یم کرن پڑھائی لکھائی تہ کرن اصل پٲٹھۍ یم ہیکن اصل اقتدار حٲصل کٔرِتھ. پتہٕ چھِ بیٛاکھ اکھ ایکسپیکٹیشن آسان کہ یۄس سانہِ خانوادٕچ ذمہٕ دٲری آسہِ سۄ تہِ کرِ یِہے
پور. ایگزیکٹلی نیاز، کتنے رولز ادا کرتی ہے ایک عورت، ایک بیٹی بن کے، ایک ماں بن کے، ایک بہو بن کے. اور آپ نے بالکل بہت اچھا پوائنٹ کہا کہ ایکسپیکٹیشنز تھوڑی زیادہ ہوتی ہے عورتوں ہماری سے. ایکسپیکٹیشن آپ لوگوں سے اب تو بہت ہی زیادہ ہے. اب زمانہ ہے آپ لوگوں کا، آپ پروان چڑھیے گا اور اڑیے گا بہت اونچا انشاءاللہ الرحمن. ہم بھائیوں کی، ہم بیٹوں کی، اور ہم جو والد ہیں، ہم سب کی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے ہمیشہ. آپ ضرور اور ضرور محنت کیجیے اور بہت ترقی کیجیے. بالکل. اور ایسی ایگزامپلس ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو صرف گھریلو کاموں میں نہیں بلکہ پروفیشنل لیول میں بھی ایکسل کر رہی ہے. اور ہم اس بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی اس لیے کیونکہ آج ایک اسپیشل مہمان ہے. اسی حوالے سے مہمان ہے، وہ ایک خوبصورت پری ہے، خوبصورت لڑکی ہے، لیکن ابھی ہم وہ ریویل نہیں کریں گے. ابھی ہم سسپینس برقرار رکھیں گے. کریں گے. انہوں نے مطلب آؤٹ آف باکس تمو کی کامہ اس کرمت ناظرین یم مشکل سنس معاشرس مز کرنے. یہ ان چیزن نش تھوڑا ساری سان ماجہ بین تم پتھ روزان مگر محنت کرت مطلب سماجس ست اک سٹرگل کرت کی قربانی پتہ تم جذباتی طور ٲسۍتن، نفسیتی طور ٲسۍتن، یا گھر دور روزت، یا گھر صبح سُلہِ نیرتھ یا ژیٖرِ وٲتِتھ یم چیز کرت اخ کامیاب شخصیت بنیمٕژ. تمن سۭتۍ کرو أسۍ ضرور تو ضرور کتھ، مگر اس تمہ برونٹھ اکھ ذمہ داری آسان. بالکل. کیا ہے آج کی سوگات؟ ایک سوگات ہم پیش کریں گے اپنے ناظرین کے لیے. ہر روز کی طرح اس وقت ہوا چلتا ہے ان تک سوگات پہنچانے کا. تو ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ ہم پیش کریں گے الطاف ڈار کی آواز میں. ناظرین آپ سنیے اور اس کا لطف اٹھائیے. اس کے بعد ہم آپ سے ایک بار پھر سے ملاقات ہوتے ہیں. سازس میں زیر دژنم ولوشت بال یارن تم نظر گل پھلمت ولوشت لال زارن تم نظر گل پھلمت ولوشت لال زارن. سازس میں زیر دژنم ولوشت بال یارن تم نظر گل پھلمت ولوشت لال زارن تم نظر گل پھلمت ولوشت لال زارن. سازس میں زیر دژنم پرت جائے چھوئی سو آسان پننوئی دیر تروی. پرت جائے چھوئی سو آسان پننوئی دیر تروی. پرت جائے چھوئی سو آسان پننوئی دیر تروی. عاشقن چھنال ہولموت عاشقن چھنال ہولموت ولوشت انتظارن تم نظر گل پھلمت ولوشت لال زارن تم نظر گل پھلمت ولوشت لال زارن. سازس میں زیر دژنم
نو نو لگان زخم اسی پرانن شکر لگم نو نو لگان زخم اسی پرانن شکر لگم نو نو لگان زخم اسی پرانن شکر لگم دوا چھو درکار تہندوی دوا چھو درکار ولوشت بے مارن تم نظر گل چھپلن ولوشت لال زارن تم نظر گل چھپلن والبوست لال زارن سازس میں زیر دتنم کم کم تران لکھیے تھاوا مر چھتس کی کم کم تران لکھیے تھاوا مر چھتس کی کم کم تران لکھیے تھاوا مر چھتس کی تم شمار تھوزاں تم شمار تھوزاں ولوشت لول شارن تم نظر گل چھپلن ولوشت لال زارن تم نظر گل چھپلن والبوست لال زارن سازس میں زیر دتنم والبوست بال یارن تم نظر گل چھپلن والبوست لال زارن تم نظر گل چھپلن والبوست لال زارن تم نظر گل چھپلن والبوست لال زارن کیا تۄہہِ چھوا برانڈڈ جیولری ہٕنٛز خریدٲری کرٕنۍ تیٚلہِ تھٲیِو یاد بس اکھ ناو UR جیولرز ییٚتہِ ہال مارک جیولری ڈیزاینر جیولری برانڈڈ جیولری سۄ تہِ گارنٹڈ تہٕ صحیح قۭمتس پٮ۪ٹھ دٔستیاب تشریف أنِو UR جیولرز شہری خاص قٲدۍ کدل سراف کدل سری نگر ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ JNK یہِ اوس سانگ الطاف ڈار صٲبنہِ آوازِ منٛز کہِ زیٖرٕ لٔج سازس اَسہِ چھِ وۄمید کہِ أمۍ سٕنٛدِ خوٗبصوٗرت آوازِ سۭتۍ آسہِ تُہنٛزِس یتھ سازس تہِ زیٖرٕ لٔجمٕژ خٲر وۄنۍ چھُ وقت مہمانس سۭتۍ مُلاقات کرنُک مہمانس سۭتۍ مُلاقات کرنہٕ برونٛہہ کرٕ بہٕ تُہُنٛد توجہ یوکُن یُس اَسہِ سٲنِس میزس پٮ۪ٹھ آز خوٗبصوٗرت یہِ مُزعین چھُ سون یہِ میز کوٚرمُت یہِ میز چھُ مُزعین کوٚرمُت کینٛہو ایواڈو سۭتۍ تُہۍ ٲسِو وٕچھان ناظریٖن اَسہِ چھِ میزس تھوڑا جاے کم پہمتھ توے کٔرۍ اَسہِ یِتی آز ایواڈ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ ڈِسپلے تہٕ شو تۄہہِ البتہ یِہنٛدِس یتھ حصس منٛز چھِ یِہنٛدِس تحسیٖنس منٛز چھِ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ واریاہ ایواڈ آز چھِ اَسہِ سۭتۍ اکھ مہمان یِم اَسہِ گۄڈے تھوڑا انکشاف کوٚر ایک خوٗبصوٗرت پری ہے جنہوں نے آؤٹ آف باکس کام کیے ہیں آؤٹ آف باکس کھیلا ہے وہ ایک کھلاڑی ہے ایک ہاکی کوچ ہمارے ساتھ ہے ریبو حسن
آپ کا خیر مقدم ہمارے اس شو میں آج. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع دیا, مجھے بلایا, مجھے جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرنے کا موقع دیا, اس کے لیے میں آپ کی شکریہ. اس معذرت تھا کہ اس میز تھوڑا جائے کمی پہمت سٹوڈیوس تہ سیٹس مز نت کرو اس تہند ساری ایوارڈ یہ ڈسپلے. خیر اس خاطر تمہ کھت بوڑ ایوارڈ یہ کہ ریبو حسن اس ست بنفس نفیس پروگرامس مز شامل. تو روایتی طور پرھا بہ تہ تہند اس تعلیم تربیت یا رسم بسن تھی کتھ روزان وغیرہ پن ذاتی تعارف دین تو تھی تو تمہ پتہ کرو انشاء اللہ الرحمن اس تہند یہ سپورٹس کے حوالہ سفر تر پہ تہ کت. جی سر, میں لاسٹ جن سری نگر سے بلانگ کرتی ہوں. لاسٹ جن روزان تو اخ مڈل کلاس فیملی ستھ بلانگ کران. تو میس گرس مز میون مول موج میری بین یمو بہ مطلب سپورٹ کور ونک تام تم اوتن تامت میانہ تعلیم ہند دریافت کرو مے کر پن مے سکولنگ ہائی سکولنگ سو کر میں 13 اخ گورنمنٹ سکول تت کر میں سو حاصل. اس کے بعد جو میں نے ہائر سیکنڈری لیول تک میں پہنچی تو وہ بھی کہ پورا نوگام میں نے وہ حاصل کی ہے. تو اس کے بعد جو کالج لیول میں نے ایم اے روڈ جو ویمنس کالج ہے ہمارا تو وہاں پہ میں نے وہ حاصل کر لی ہے گریجویشن. جی بہت شکریہ ریبو آپ کا. لیکن آپ نے اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے تو بات کی اور آپ ایک ہاکی کی کوچ ہے, فیمیل کوچ ہے آپ ہاکی کی. ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ اسپورٹس کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا, آپ ہاکی ہی کیوں آپ نے چنا, اس بارے میں آپ ضرور تھوڑا سا بتائیں. جی میں بتانا چاہوں گی کہ جو ہی میری اسکولنگ چل رہی تھی گورنمنٹ اسکول میں تو وہاں پہ میں نے ایک ہاکی دیکھی. تو میں نے دریافت کیا سر سے کہ یہ ہاکی سٹک ات کیا گندن وول کھانا, یہ کیا تمو وون میں امیک ناو ات ونان ہاکی. تو ام سی بچہ گندان دوپس بہ تہ گندہا دوپن یہ اکس بچس آسان گندن کہین نا, ات گژھِ آسن کاہ پلیئر. تو پھر مجھے شوق بیکاز بیٚیہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ تہِ نہٕ بچہ تتھ سۭتۍ چھیڑان کہین. تم ٲسۍ ونان ات لگن پلیئر ات چھُنہٕ کھو کھو کبڈی یا والی بال فٹ بال وغیرہ سٲری ٲسۍ گندان تِکیٛازِ اتھ سۭتۍ اوس کم رجحان. تو لیکن وہ نا سو اخ دلس من سو اخ ذریعہ گژھان پٲدٕ کہ نہ اگر یہ کیا اتن بہ کیا ہیٚکہٕ نہٕ گندِتھ. تو پھر میں نے سر سے بات کی, سر مجھے کھیلنا وغیرہ. انہوں نے مجھے تھوڑا سا گائڈ کیا, بولا کہ لیکن آپ کے بس کی بات نہیں ہے بیکاز کور چھنہ ات فیلڈس مز ایوانی تو آپ کیا کرو گے اس میں. تو وہ تھوڑا سا وہاں پہ تھوڑا سا یہ لگا مجھے برا کہ لڑکیاں کیوں نہیں آتی. تو پھر میں نے گھر والوں سے بات کیا ایسے, تو انہوں نے بھی پہلے یہی بتایا کہ اگر سر نے آپ کو بتایا کہ اس میں لڑکیاں آگے نہیں جاتی تو مین ریزن ہوگا کہ مطلب ان کو انٹرسٹ, ہاں ان کو انٹرسٹ نہیں ہوگا اس میں. اور آپ نے ہاکی اسٹک دیکھی تو آپ نے بولا کہ مجھے یہی کھیلنا ہے, جبکہ اس میں آگے جا کے کوئی آپ کو مطلب پلیٹ فارم نہیں مل سکتا ہے یا سپورٹ نہیں مل سکتا ہے یا کیریئر نہیں بنا سکتے آپ اس میں. تو وہ ریزن رہا. لیکن میں نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اسٹارٹ کرنا شروع کی, تو بال مانگی. تو ایسے کرتے کرتے میں ہائر سیکنڈری پہنچی. تو پھر وہاں سے بھی میں نے سر سے بات کی, سر مجھے کھیلنا ہے. اس نے بولا بیٹا آپ کے بغیر یہاں کھیلنے والا کوئی نہیں ہے. ان دنوں میرے پاس فون بھی نہیں تھا تو میں گھر آتی تھی, ٹی وی پہ وہ چک دے انڈیا مووی چل رہی تھی. میں اسی کی ذکر کرنے والا تھا کہ شاید چھپت چک دے انڈیا تھوڑا سا سپارک کرمس اگنائٹ. ہاں سر جی, مطلب وہ نا ایک انسپائریشنل مووی بن گئی میرے لیے. ہاں جی, بیکاز میں دیکھتی تھی وہ بار بار نہیں اس میں جب یہ کھیلتی تو مجھے بھی ایسے کیا مطلب گائیڈنس میں اس سے لیتی تھی بیکاز سکھانے والا بھی نہیں تھا ان دنوں کوئی میرا. تو پھر میں نے کام کیا, ایسے دن گزرتے گئی. پھر میں نے کام کیا تو ایک کوچ آ گئے تھے وہاں پہ, وہ پی ٹی ٹیچر تھے. وہ اسپیشل کوچ نہیں تھے ہاکی کے, پی ٹی ٹیچر, لیکن ان کو ہاں جی جنرل تھے. ہاں جی, تو انہوں نے مجھے پھر سکھایا, بولا کہ اگر سے یوتا انٹرسٹ چھ بہش ناوت میں چھن کہ مین ڈیوٹی ہے باقی آپ کی مرضی. تو میں نے سیکھنا اسٹارٹ کیا, کیسے رولنگ کرتے ہیں, ڈربل کیسے کرتے ہیں, ہٹ کیسے کرتے ہیں, کیسے آپ کو پلیئر آئے گا ٹیکل کرنے کے لیے. اتنے کچھ بیسک سکلز جو ہوتے ہیں وہ میں نے سیکھ لیے وہاں سے. تو ایسے دن گزرتے گئے تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ ویمنس کشمیر اس سے پہلے بھی شاید کھیلی جاتی تھی ہاکی کشمیر میں, لیکن اس کا رجحان پورا ہی ختم ہو چکا تھا اس ایج میں. تو لیول پہ پت کی نا. تو مجھے لگتا کہ پھر میں نے شاید پھر سے اسٹارٹ زندہ کی یہاں پہ کہ میں نے اسٹارٹ کیا. پھر میں نے اس کے لیے اپلائی کیا, میں نے سوچا نہیں میں بھی جاؤں گی ٹرائل دینے کے لیے, پوچھو کیا ہوگا اس سے. تو پھر مجھے کوچ کچھ ملے, جیسے اسپورٹس کاؤنسل میں نصرت آرا میم ڈی ایس او ہیں ہماری, تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. یا ہمارے
सतिंदर सिंह है, मेहता सर है, बहुत ऐसे कोच मिले मुझे जिन्होंने मुझे गाइड किया, सिखाया, फिर प्लेटफॉर्म दे दिया, तो फिर मैं यहाँ तक पहुंची और फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था अपना ये कैरियर अपना। मतलब यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगी, जब आप प्रैक्टिस करते थे तो आपने कहा कि सिर्फ और कोई खेलता नहीं था हॉकी, लेकिन हॉकी के लिए एक टीम की जरूरत थी, तो आपने टीम इकट्ठा की या फिर आप अकेले ही प्रैक्टिस? नहीं, फिर जब हम कॉलेज लेवल तक पहुंचे उसके बाद टीम प्रोवाइड हुई हमारी, तो उसके बाद मैंने खेला स्टार्ट की टीम। उससे पहले मैं खाली अकेले खेलती थी, सर और मैं, वो मुझे सिखाते थे कैसे क्या। फिर मैंने टीम इकट्ठा किया, उनको बताया। तो आपकी फ्रेंड्स आपसे डरती होंगी, आपके हाथ में हॉकी उनके हाथ में कुछ नहीं है, ज्यादातर मेरी दो काम हो सकते थे, एक तो खेला भी जाए और एक हाथ में डराया भी जाए। डरने वाली बात तो है नहीं, अलबत्ता ये है कि जो मेरी मतलब फ्रेंड सर्कल है मेरा, तिन तिजे हॉकी गिना क्या कोरी, अच्छा, तो उसकी वजह से तो लेकिन इस इमन अवार्डन मज वुच अस वन युथ लागान इमन फुटबॉलस तक अवार्ड या बाकी वॉलीबॉल का भी कुछ अवार्ड है, क्या तो इस सिर्फ हॉकी योत गिनान या तम अलावा बाकी स्पोर्ट्स तिमन मज तुहद इंटरेस्ट? नहीं सर जी, मैं पहले ऑलराउंडर थी। मैं हॉकी से पहले हर कोई गेम खेलती थी, चाहे वो जूडो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो कबड्डी, खो खो, वुशु, हर किसी गेम में मैंने पार्ट। लेकिन लास्ट पे जब मैंने हॉकी स्टिक देखी तो मेरा रुझान सारा उसी की ओर चला गया। हाँ जी, तो फिर मैंने हॉकी उसको मतलब एक चाह पाल ली। हाँ जी, एक चाह पाल ली दिल में कि ना वंश मैं करूँ अथ मजिक, बिकॉज अगर ये यहाँ पे कोई है नहीं तो मुझे इसी में कुछ करना है, इसी में आगे बढ़ना है, जाना है आगे, ताकि बाकी लड़कियां भी इसमें आगे आ जाए। हम भी इसको जिस तरह फुटबॉल यहाँ पे फेमस है, क्रिकेट फेमस है, अस बनाओ ये तथ मुकामस पर अस वातनाओ कि बच्चे करन अथ मज कोशिश कि ना अस करो अथ मज पार्टिसिपेट। हालांकि आज में ये नेशनल गेम, हाँ जी सर जी, हमारी नेशनल गेम है, रुझान नहीं है, तो ये तो खैर। अब आप जिस तरह से इसको बोल रही है, यू आर मेकिंग इट साउंड वेरी इजी, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल रहता है, स्पेशली लड़कियों के लिए हमारे माशरे में स्पोर्ट्स में जाना काफी मुश्किल रहता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सपोर्ट, कभी कभी सपोर्ट पूरी तरह से नहीं मिलता है, बल्कि इसलिए भी हम देखते हैं कि उतनी फैसिलिटीज फराहम नहीं होती है, क्योंकि लड़कियों के लिए अलग मतलब काफी ज्यादा फैसिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन उतना होता नहीं है। आपका कैसा जो है एक्सपीरियंस रहा इस मामले में, और कैसा आपको लगता है कि कितनी फैसिलिटीज है और कितना हमें इसको इम्प्रूव करने की अभी भी जरूरत है? जी मैम, मैं बताना चाहूंगी कि जो ही मैंने ये स्टार्ट की, हर कोई गेम, हॉकी नहीं, हॉकी से पहले तो मतलब एक सोसाइटी की एक थिंकिंग होती कि अब लड़की है, इसने ट्रैक सूट पहना, अब चली गई है ना, तो एक इससे भी इंसान थोड़ा सा मतलब चाहता था कि मैं, हाँ मतलब इंसान को वो ना स्ट्रेस रहता कि अब मतलब सोसाइटी मुझे ये ना ये करने लगी, जज करने लगी, तो जजमेंटल हो जाता है। तो वो भी एक ये रहा कि मतलब उनसे गुजर के मुझे जाना पड़ता था प्रैक्टिस के लिए, तो उसके बाद पेरेंट्स का सपोर्ट हॉकी में कम रहा था, वो इसलिए बिकॉज उनको पता था अथ मुझ कैरियर की है ना, बच्चे है अथ मुझ ब्रोट पकित नीचे थे कि मतलब दिल तसला। फिर पापा ने मुझे सपोर्ट किया, अगर तुम्हारा शौक है दिल तसला मूजूब चे हेक कर प्रॉब्लम, अलबत्ता बाकी गोड़ पे स्पोर्ट्स कुन रोजन तथ खुद बिकॉज वो ज्यादातर इंडोर स्पोर्ट जो है उसमें मेरा ज्यादा ये था, तो उसमें मार्शल आर्ट भी थे जैसे कि जूडो, वुशु वगैरह, तो सह डिफेंस खतर ठीक रोजान, तो तथ मज वनान कह परवाह तो हेको कर। तो फिर जब मैंने आउटडोर गेम जैसे कि फुटबॉल या वॉलीबॉल बाकी गेम्स खेलना स्टार्ट किया, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हॉकी में फिर ज्यादा ही आई। ये पत अल्लाह ताला करन ते, मगर कह बहान गसान कि वजह से इंसान सबक मिलान, एक्सपीरियंस गसान कि मैं कत्या हार्डशिप पार करती योतन वोतस बह, तो वो रहता है सर। और उसके बाद जब पेरेंट्स ने सपोर्ट स्टार्ट किया करना, या कॉलेज में मेरे कुछ कोच जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो तब मुझे लगा कि नहीं, अगर कोई हार्डशिप आ सकती है मैं इजीली उसको पार कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास मेरा सपोर्ट खड़ा है, पीछे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे कोच हैं, और मेरी हार्ड वर्क है। सबसे ज्यादा विल पावर इंसान, विल पावर। हाँ, मैंने कभी ये नहीं किया कि मतलब अब कोई मुझे स्ट्रेस इस बात से ये करना चाहता है कि नहीं अब आप लड़की हो, और इवन कि मुझे बोला भी गया है, सोसाइटी में भी बोला गया है, आप लड़की हो आप हॉकी नहीं खेल सकती, ये लड़कों का गेम है, आप लड़की हो आप नहीं खेल सकते, ये आउटडोर गेम है, आप लड़की हो आप नहीं खेल सकते हो, लेकिन इसमें कैरियर नहीं है, इसमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि दिन गुजरते गए, उनको जवाब मिल गया होगा। हाँ, आपकी कामयाबी से इंशाल्लाह। बिल्कुल, जिन्होंने बताया उनको उनका जवाब मिल गया, और अल्लाह ताला ने मुझे मतलब इसमें आगे स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड मैं आगे आई,
تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر کر رہی ہوں کہ اس نے ایک مجھے یہ بات آپ نے کی جو تھا ہماری یہاں فیسلٹیز انفراسٹرکچر کے حوالے بہت سے کمی وغیرہ تھی. بہت کمی ہے ان چیزوں میں تو ہاں ان جی. چیزن مز وسعت سٹھا ضرورت مگر بالکل. اس اخ پہلو نا ارم وہ بہت زبردست ہے جس کی طرف میرا دھیان جا رہا ہے. آپ جب بات کر رہے تھے سوچ ایموشنل پہلو اخ ہاں. جذباتی جو پہلو ہوتا ہے بالکل. مطلب گھر نیرن ٹریک سوٹ لگت نیرن پتہ گندنے فیس کریں فیس کرن ہُتہِ ذہنس مز پرفارمنس آسان بالکل. ٹھیک یہ ذہنس مز پتہ پریشر آسان کہ خبر بہ ما چھس جج یوان کرنے خبر مے متعلق ما چھُ یوان وننہٕ کینٛہہ اس چیز کو اس پریشر کو ہینڈل کرنے میں ایک سپورٹس کا جو ہے نا اندر ایک جذبہ یہ کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ ہاں سر میں بتانا چاہوں گی کہ جو یہ سپورٹ کوئی بھی سپورٹ ہو کوئی بھی ڈسپلن ہو چاہے وہ ہاکی فٹ بال کوئی بھی جب ایک پلیئر بن جاتا ہے تو وہ فزیکلی ایز ویل ایز مینٹلی فٹ رہتا ہے تو اس میں پیشنس لیول بھی آ جاتی ہے. اگر کوئی جج کرتا ہے تو وہ پازیٹیو وے میں اس کو لیتا ہے وہ نیگیٹو وے میں نہیں لیتا بیکاز اس کو پتا ہے کہ بیکاز مجھے یہ بار بار فیس کرنا ہے. اگر میں آج چھپ گیا اگر میں آج ان مطلب فیس نہیں کر پایا ان باتوں کو کل جا کے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. ایون کہ یہ باتیں رہتی تھی جیسے ہم پریکٹس کرنے کے لیے میں جاتی تھی تو میں میرے نا ذہن میں بات رہتی تھی کہ پتہ نہیں وۄنۍ کیٛاہ آسان لُکھ وَنان مےٚ متعلق وۄنۍ درٛاے ٹریک خبر پاپس ما آسان الٹہٕ وَنان کہ میں ما رُکناون گِنٛدنہٕ نِش. یہ بہت یہ مطلب اس بات سے بھی میں بہت ہاں جی میم تو اس بات سے بھی میں بہت مطلب اداس بھی رہتی تھی کہ وۄنۍ گژھِ میٲنِس پاپس وَنٕنۍ یہ کرُن بنٛد یہِ ما گِنٛدناوُن کِہیٖنۍ نہٕ وۄنۍ چھِ یا جو ہی انٹرویوز ہوتے تھے کالج میں میچز ہوتے تھے پھر ٹی وی پہ آنا تو تب میں تھوڑا سا چھپتی تھی کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے پھر بتائیں گے کہ یہ چیز کن پھر لیکن جب دھیرے دھیرے میری مطلب جو فرینڈ سرکل کے ساتھ میرے پیرنٹس یا جو ریلیٹیوز ہیں یل تمون باسو کہ نہ شاید کری کیا تو انہوں نے سپورٹ کرنا اسٹارٹ کیا تو انہوں نے بھی بولا کہ کوئی بات نہیں لیکن سٹل کچھ ٹائم پہلے تک یہ 1 سال پہلے تک بات ہے کہ ات من چھنہ سپورٹ کہیں نا اس سے بیٹر ہے آپ نرسنگ کرو آپ شو کے لیے کھیلتے ہو اس سے بیٹر ہے آپ نرسنگ کرو اس میں نہ جاؤ اس میں نہ جائیں. ہاں بالکل تو یہ بہت ہی عمدہ بات آپ نے کہی. اور پھر جب آپ نے یہ بات کا ذکر کیا کہ پیرنٹس کے بارے میں ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کے والد محترم کو آپ کی والدہ محترم کو. وہ ضرور اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ ان کی بیٹی آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ان کو اس بات پہ افتخار ہوگا. ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کی حضور میں کیونکہ آپ جب بیٹیوں کو سپورٹ کرتے ہو تو یہ سون سوسائٹی تمیک اخ نصب حصہ مستورات یل یہ نصب حصہ مضبوط یہ نصب حصہ پخت یہ نصب حصہ پائیدار ارم تیلی یہ ممکن کہ سن سوسائٹی کر سٹھا ترقی. بالکل. اور ایک کوئکلی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی نیاز کہ اگر ہمارے پیرنٹس ہمارے جو گھر والے اسپیشلی ہمارے والدین جب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم سوسائٹی کا اتنا نہیں سوچتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا بیک بون ہمارے ساتھ ہے. تو بہت میں بھی ان کو بہت داد دینا چاہوں گی ان کے ماں باپ کو ان نے ان کا اتنا سپورٹ کیا. اب ہم ہاکی کی طرف جاتے ہیں. ہم نے یہ تو جنرلی بات کر رہے ہیں اس کی ہاکی کیونکہ ہاکی کوچ کے بارے میں ہمیں بہت سی مزید باتیں کرنی ہے اور آپ کے ایوارڈس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ ایوارڈ کہتے کت کن مل مگر آپ کی اجازت سے ہمارے پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہوا چلتا ہے ہم لیں گے. بالکل ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چلتا ہے کہ وقفے کا ملیں گے تھوڑی دیر بعد. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں. جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا. آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال. میں کئی ہسپتالوں میں گیا لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار منگلوار اور بدوار کو IVF کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. وچتو مہرین سن کیا شوبان UR جیولرز شوب لاگان. UR جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری
لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب ہے. تشریف انیو یو آر جیولرز شاہر خاص قید کدل سراب کدل سری نگر. ویلکم بیک ناظرین ٹو یور فیوریٹ شو گڈ مارننگ JNK. ناظرین آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسی ینگسٹر جنہوں نے اپنی ڈٹرمنیشن اور اپنی محنت کی وجہ سے ہاکی کی دنیا میں اپنا ایک اسپیشل مقام پیدا کیا ہے. ان سے ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ابھی وقت ہوتا ہے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. میں لے رہی ہوں اردو روزنامہ سے یہ شہ سرخی. لیفٹیننٹ گورنر نے پہلی بار UT سطح کے قبائلی ایوارڈ سے نوازا. IIT جموں اور بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری میں قبائلی چیئر قائم. اسی اخبار سے ایک اور خبر لوں گی میں. مناسب پانی فراہم کرنے کے لیے بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنا ضروری ہو گیا مودی. جی میرے پاس انگریزی اخبار ہے، رقم تراز ہے. لکھتے ہیں کہ GMC بارامولہ ٹیکس دا cognizance of the sanitary issues following the reports regarding the pathetic sanitation of the GMC hospital Baramulla. The concerned authorities have started taking the corrective measures. ایک اور خبر اسی اخبار سے لینا چاہیں گے کہ around 3 lakh pilgrims have registered for the Amarnath Yatra so far official. جی ارم. جی ایک سرخی لینا چاہوں گی انگریزی روزنامہ سے. کمپلیٹ ٹائم باؤنڈ پروسیس آف گرانٹنگ فارسٹ رائٹس ایٹ انڈیویجول لیول LG. چیئرز JK وائلڈ لائف بورڈز تھرڈ میٹنگ. جی میرے پاس اردو اخبار ہے، اس سے چند خبریں لیں گے ہم. ماحولیات کی حفاظت اور تہذیبی میراث میں توازن قائم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات میں پیش رفت منہوج سنہا. ایک اور خبر اسی اخبار سے. جموں کشمیر میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے. 56 افراد پازیٹو، 1 لقمہ اجل، 28 شفایاب ہوئے. جی ایک آخری سرخی لینا چاہیں گے انگریزی روزنامہ سے. گورنمنٹ ٹو ڈیولپ نان موٹریبل واک وے اراؤنڈ وولر لیک may get a breather from encroachments threatening its survival. میرے پاس آخری اخبار ہے، یہ اردو اخبار. لکھتے ہیں کہ بھارت 200 کروڑ کی ٹیکے کاری کے قریب پہنچ گیا. ایک اور خبر اسی اخبار سے کہ بھارت کو محاذوں پر خطرات درپیش ہے، سیکیورٹی اصولوں اور صلاحیتوں کو پورا کرنا ہوگا فضائی سربراہ. ناظرین یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہے ریبو حسن تم ست روزی کت بات جاری کہ ہاکی کے حوالہ تہ کرو اس کس، مگر پروگرامس مز ووت وقت گڈ مارننگ ایجوکیشن سیگمنٹک. ناظرین تہندس خدمتس مز کرو یہ پیگمنٹ پیش کرن تہندس خدمت ڈاکٹر طارق مرغوب. وشان روزو سون پروگرام گڈ مارننگ JNK. گڈ مارننگ، السلام علیکم، آداب. آج کا جو مین سیگمنٹ میں بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سوشل انوائرمنٹ کی، کہ اس سے جو ماحول سے ہماری زندگی یا ہمارے بچوں پہ کتنا اثر ہوتا ہے، وہ اس کے بعد بات کریں گے. اور یہ بہت زیادہ میں بتاؤں گا کہ دنیا میں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ، کیونکہ ایٹیٹیوڈس آر فارم ڈیورنگ فارمیٹیو ایئرس. بچوں میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے 3 E's کی ضرورت ہوتی ہے. اٹ از ایجوکیشن، انوائرمنٹ اور ایکسپیرینس. آج ہم بات کریں گے انوائرمنٹ کی، سوشل انوائرمنٹ. ماحول اگر اچھا دیا جائے تو کوئی بھی بچہ فلرش کر سکتا ہے. اٹ از دیٹ ماحول. وہ ماحول کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے خلیل جبران کی بک دی پروفٹ سے میں اسی سے شروع کرتا ہوں. ہی سیز یور چلڈرن آر ناٹ یور چلڈرن، دے آر دا سنز اینڈ ڈاٹرس آف لائف لانگنگ فار اٹ سیلف. Although they come from you, but they don't belong to you. You may give them your love, but not your thoughts, as they have their own. You may house their bodies, not their souls, as their souls dwell in tomorrow. So we must, and you cannot even imagine, you cannot dream of that. وہ جو tomorrow کے لیے وہ سوچ رہے ہیں، جس کے لیے وہ سوچ رہے ہیں، ہم نہیں جا سکتے وہاں. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وی شوڈ گیو دیم دیٹ وینٹ، وی شوڈ گیو دیم دیٹ ایٹماسفیئر، تاکہ وہ فلرش کریں. اور اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ دیکھیے، لاس ویگس کی ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک اس کو کہا جاتا ہے ڈیتھ ویلی. وہ ڈیتھ ویلی اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ وہاں 50-60 سال تو بارش نہیں ہوتی. پر 2004 دسمبر میں وہاں بارش شروع ہوئی، جو جنوری 2005 تک جاری رہی.
اور اس کے بعد وہاں تو بیرن تھا کیونکہ ڈیتھ ویلی کہتے ہیں وہاں 60 سال بارش نہیں ہوتی, لیکن وہ 2004 میں جب بارش شروع ہوئی دسمبر میں, جنوری تک 7 انچ بارش شروع ہوئی. اور وہ 7 انچ بارش جب ہوئی تو مارچ جب آ گیا, اسپرنگ آ گیا, تو اس کے بعد پورے دنیا کے بوٹینسٹ, فلوریکلچرسٹ, ٹورسٹ وہاں پہنچ گئے کہ ہم نئی وہ دیکھیں گے, پود نئی ہی وہاں کی ویرائٹی وہاں پہ آ گئی تھے زمین پہ. تو اس نے ایک چیز ثابت کر دیا کہ وہ جو سیڈز تھے دے ور ناٹ ڈل. ہم اپنے بچوں کو بھی بولتے ہیں یو آر ڈل, ابے آپ سمجھتے ہی نہیں ہو. ہم شاید کہیں نہ کہیں ہم میں سے کہیں کمزور ہے کہ ہم وہ ماحول ان کو نہیں دے پا رہے ہیں, سو دیٹ دے ول شو, بیکاز ہیومن ریسورسز آر جسٹ لائک نیچرل ریسورسز, دے آر بریڈ ڈیپ. ہمیں وہ ماحول دینا چاہیے. آپ دیکھیے وہ جیسے میں نے کہا ڈیتھ ویلی میں وہ سیڈ جو تھے دے ور ناٹ ڈیڈ, دے ور جسٹ ویٹنگ فار دیٹ کنڈیسیو ایٹماسفیئر. اگر وہ کنڈیسیو ایٹماسفیئر ہم پرووائڈ کریں گھر میں, اسکول میں, آئی ایم شیور ایوری چائلڈ ول فلرش. اب اس ماحول کے لیے دیکھیے ابھی جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی آئی ہے ان میں کئی چیزوں پہ وہاں ذکر ہے, کریٹیوٹی کیسے کیے جاتے ہیں, لیکن اس میں ٹیچر کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیسے کرایا جائے. کریکولم بہت اچھی چیز ہے, وہ بتایا گیا ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں, لیکن امپلیمنٹیشن میں اس میں اگر یہ ورک شاپس کیے جائیں اسکولز میں, دیٹ از وائی وی سے کہ ISPD انٹلیکچوئل سوشل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ از اے مسٹ. ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارے بچے گرو کریں, لیکن کیا ہم وہ ماحول ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں اپنے بچے اپنا وہ دکھائے, ہنر دکھائے. اور ہمیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے بچوں میں, جیسے اقبال کہتے ہیں علامہ, نہ ہو نا امید اپنے کشتی ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. سو ہر بچے میں ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ مگر اس کیوریوسٹی کو یا اس کریٹیوٹی کو ہم دباتے دیتے ہیں. نہ بیٹا یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک, اٹ از مائی جاب, میں جو بول رہا ہوں صرف وہی کرو. اور ایجوکیشن پالیسی میں جو تھوڑا سا میں بتاتا ہوں کہ وی ول ہیو ٹو ٹویک لٹل, وہ یہ ہے کہ ریگرجیٹیٹنگ انفارمیشن اینڈ ٹیکنگ ٹیسٹ از ناٹ, ہم ایجوکیشن سسٹم میں ہم پرانا والا اگر تھوڑا سا یہ کریں کہ اٹ از ناٹ دیٹ انفارمیشن تو آج گوگل پہ بھی اویلیبل ہے, یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے. سو ہمیں کیا ماحول کرنا چاہیے کہ دے ول ٹیک انٹرسٹ, وہ انٹرسٹ جنریٹ کرنا چاہیے کلاسز میں. وہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے یہ ورک شاپس آر مسٹ, اور بچے ہر پیرنٹ چاہتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ آگے سیگمنٹس میں باقی چیزیں جو لائف سکلز ہیں ان پہ بات کریں گے. ابھی مجھے اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب آپ کا, اور بہت بجا فرمایا آپ نے بچوں کے حوالے سے کہ یو مے ہاؤس دیئر باڈیز ناٹ دیئر سولز. بالکل والدین سے ہماری یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے خوابوں پہ بھروسہ رکھے, انہیں صحیح گائیڈنس دے اور پھر دیکھے کہ کس طرح سے وہ نہ صرف آپ کا بلکہ پورے قوم کا نام روشن کریں گے. بالکل ایسی ہی آج ایک ہمارے ساتھ بیٹی بیٹھی ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے والدین کا بلکہ ہماری پوری ریاست کا جو ہے نام مشہور کیا ہے اور روشن کیا ہے. ان سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ریبو, آپ کی پروفیشنل لائف کے بارے میں اور بات کریں گے. آپ نے ہاکی کھیلا ہے, ہم نے آپ سے جانا کہ آپ نے کس طرح سے سیکھا, کیسے آپ کے ٹیچر نے آپ کی مدد کی, کس طرح سے آپ کے فرینڈز کے ساتھ آپ نے ٹیم بنائی. اب آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ نے کس کس پلیٹ فارم پہ ہاکی میں ریپرزینٹ کیا ہے کشمیر کو, اور کہاں کہاں آپ نے کھیلا ہے ہاکی. جی میم, تو اگر نیشنلز کی بات کریں تو میں نے 4 نیشنل ٹوٹل کھیلے ہیں پورے کشمیر ڈویژن میں امنگ بوائز اینڈ گرلز. ابھی کے لیے جو ہاکی انڈیا جو نیشنلز ہوئے ہیں اس میں خالی میں ہی ہوں جس نے 4 نیشنلز کھیلے ہیں. پلس اور میں نے ہاکی انڈیا کے کورس ہوتے ہیں جیسے لیول بیسک, لیول 1 2, اس کے بعد FIH کورس اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو اس میں میں نے بیسک جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کیا ہے, تو لیول 1 خاطر گئے بس سلیکٹ. تو اس کے بعد ان ایوارڈس کی بات کریں جو یہ ٹرافیز ہمارے اس ٹیبل کو مزین کیا انہوں نے. ہاں جی, تو بات یہ ہے کہ یہ مجھے ہاکی ونٹر گیم چل رہے تھے گلمرگ میں ڈسٹرکٹ لیول کا, یہ ہمیں وہاں پہ ملا ہے. اس کے بعد وہ میرا والی بال کا ہے. اس کے بعد ایوارڈ ہے وہ مجھے ملا تھا اننت ناگ ڈگری کالج میں, میم کا نام میں بھول گئی, سوری, ڈاکٹر سنم رضوانہ. تو ان کی یہاں سے مجھے وہ ایوارڈ ملا ہے وہاں پہ, ویمن امپاورمنٹ ایوارڈ. تو ہاکی ڈسپلن میں اور اسپورٹ ڈسپلن میں مجھے ملا تھا. اس کے بعد ٹینس کرکٹ, اس کے بعد فٹ بال, بیکاز میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں آل راؤنڈر. ہاں جی, آپ تھی نہیں, آپ ہیں آل راؤنڈر. تو اس حساب سے پھر یہ سارے ٹرافیز. اور کچھ ایوارڈز ہمارے پاس ہے
اور کچھ بھی ایوارڈز جو ہم ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آپ کا یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. آپ کو تو گھر میں ایک کمرہ درکار ہوگا گھر والوں کو ایک ایوارڈز کو شو کرنے کے لیے. کچھ اور ایوارڈز جو ہم ڈسپلے کرنا چاہیں گے اس وقت, ان کے بارے میں ہمیں بھی آپ بتائیے گا ضرور کہ یہ کیا ہے, کہاں یہ ملا, یہ 12th ہاکی. یہ میں ایز اے کوچ گئی تھی نیشنل ٹیم کے ساتھ, تو انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا تریپورہ, تو یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے ایز اے کوچ, پہلی سرٹیفکیٹ ایز اے کوچ میری. جب ہم نے کوچ کا نام سنا تھا, ہمارا گیسٹ ہوگا, تو ہم نے میں اس امیجن کرمت کہ یہ بہت عمر دراز کوئی ہوگا, کیونکہ کوچ ایک چھوٹی سی لڑکی کوچ. اب ایک اور ایوارڈ جو ہے جو ہم پیش کرنا چاہیں گے, ویمن امپاورمنٹ ایوارڈ 2021 میں ملا تھا مجھے ہاکی ڈسپلن کے لیے ایز اے بیسٹ اور ینگیسٹ کوچ آف کشمیر ڈویژن. ینگیسٹ کوچ آف جی. ایک اور ہے, یہ کیا ہے, یہ کہاں ملا اور کیا ہے یہ, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا آپ. جی سر جی, افواج گروپ ایک یہ ہے فاؤنڈیشن, تو ان کی اور سے مجھے گراس نے پرووائڈ کیا تھا, نوازا گیا. ہاں جی, نوازا گیا ہے دا ریئل ٹیلنٹ ایوارڈ. یہ بھی مجھے اسی لیے ملا ہے بیکاز میں ایک ہی ابھی کے لیے امنگ بوائز اینڈ گرلز میں ایک ہی کوچ ہوں کشمیر ڈویژن میں, جو بچوں کو ہاکی ٹریننگ دے رہی ہے, وہ نا چھوٹے یا بڑے جتنے بھی بچے ہیں. ابھی کے لیے میں اپوائنٹ ہوئی ہوں کھیلو انڈیا سینٹر کے تحت. میں کپوارہ ڈسٹرکٹ میں ابھی کے لیے بچوں کو ٹرین کر رہی ہوں, ان کو کوچنگ دے رہی ہوں. یہ کوچنگ کا خیر, یہ تو ایوارڈز کا سلسلہ تھا, ماشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزین. اچھا, ایک اور ایوارڈ ہمارے پاس ہے, ہاں جی, نیشنل اسپورٹس چیمپئن ایوارڈ ہے. یہ مجھے ملا ہے سندیپ بالا سر کی اور سے. وہ بھی مجھے اسی لیے ملا ہے, اس میں جو میری مطلب اچیومنٹس رہی ہے اس کے لیے مجھے ملا ہے یہ. اور اس کے لیے بھی ملا ہے بیکاز کشمیر ڈویژن میں مطلب بچوں سے ایک سٹیپ آگے ہوں, میں نہیں بولوں گی آگے ہوں, ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے. اس خاطر یہ بڑا فخرش کات کہ آپ نے اتنے سارے ایوارڈز آپ کو ملے ہیں, یا آپ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہو ڈفرنٹ لیولز پہ یا نیشنل لیولز پہ وغیرہ. تُہۍ ؤنۍتو اَسہِ یُس ہاکی ہُنٛد کوچُک سفر یہ کِتھ کٔنۍ گوٚو شروع, ہاکی کوچ کتہِ چھِو تُہۍ, یا تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو تَتہِ ہیٚچھناوان, تُہُنٛد دائرہ کار وغیرہ کیٛاہ چھُ؟ جی, تو ایز اے پلیئر میں ریسنٹلی مطلب ابھی تک کھیلتی تھی, تو جو ہی یہ پوسٹس نکلے تو کشمیر ڈویژن میں ایک ہی پوسٹ نکلا تھا سر, اکوئی سینٹر دیُتمُت کھیلو انڈیا کی طرف کپواراہس منٛز. تو ییٖتیاہ تہِ أسۍ گِنٛدن وٲلۍ چھِ ییٚتہِ, چاہے تِم پرٛٲنۍ کھلٲڑۍ چھِ یا نٔوۍ چھِ وٕنکیٚس, بارامولہ کی بات کرے, آپ اننت ناگ کی بات کرے, شوپیان یا نارتھ کشمیر سے کپواڑہ, جتنے بھی یہاں پہ ڈسٹرکٹس ہیں سب نے اپلائی کیا تھا. تو اس کے لیے مجھے پھر میں اپوائنٹ ہوئی اس کے لیے, اور یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہمیں گورنر کے ہاتھوں ملا ہے, گورنر صاحب کے ہاتھوں ملا ہے ہمیں. اور انہوں نے ہم جو میرا ذکر ہے اپنے مونولاگ میں جو عوام کی بات ہے اس میں ذکر کیا ہے میرا, تو اس کے لیے میں ایل جی صاحب کی شکر گزار بھی ہوں. ہم بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے میرا ذکر کیا, مجھے موٹیویٹ کیا کچھ اچھا, کچھ زیادہ بیٹر کرنے کی ایک صلاحیت مطلب مجھ میں اس طرح سے آگے کہ میں کچھ اور بھی اچھا کر سکتی کروں اس میں, تو ان کے لیے میں ماشاءاللہ. یہ تھی ہاکی کے حوالے سے جو بات, لیکن یُتھُے تُہۍ پتہٕ نیبر گِنٛدنہِ چھِو گژھان, سُہ سپرٹ یا تِم چیٖز یِم تُہۍ تَتہِ ہیٚچھان چھِو, سُہ ایکسپیٖرینس کٔرۍتو اَسہِ سۭتۍ شیرن, تاکہِ یِم سٲنۍ ناظریٖن وٕچھان آسن یا یِم وٕنکیٚس لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ وٕچھن, تِمن تہِ گژھِ اَمہِ سۭتۍ تھوڑا بہت انسپایر گژھن. جی سر, تو جو ہی ہم نیشنل کے لیے سلیکشن ہوتی تھی, پھر ہم جاتے تھے تو ہم وہاں پہ ٹرف پہ کھیلتے تھے. یہ گریسی گراؤنڈ یوز کران, بیچ گراؤنڈ ہے تم اپ لیول آسان کہیں, ہاں ان میں گڈے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں. ہاں جی سر جی, تو بتانا چاہوں گی جب ہم وہاں جاتے تھے تو ٹرف پہ کھیلنے کا کچھ الگ ہی مزہ ہے, کچھ الگ ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے, بیکاز ٹرف پہ بال جو ہے وہ زیادہ بھاگتی ہے فاسٹ, ہاں اسٹیمنا کی جو کیا کہتے ہیں اس کو ضرورت پڑتی ہے تب وہاں پہ, تو مطلب یہ وہاں پہ اور جو اسکل ہوتے ہیں اس پہ زیادہ امپروو ہوتی ہے, بیکاز آفٹر آل ہمیں کھیلنا ہوتا ہی ہے ٹرف پہ. ہم یہاں پہ گریسی گراؤنڈ یوز کرتے ہیں, یہاں پر بھی ہم نے بہت اسکلز دیکھے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں نے نوٹس بھی کی ہے, جو ہم کشمیری ہے ہمارے اندر جو اسٹیمنا ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا, جو کہ پہاڑی لوگ ہیں شاید اس وجہ سے, تو جب ہمیں وہاں پہ مطلب رننگ کے لیے ہمیں مطلب بولا جاتا ہے اب رننگ کرو تو دور سب بیکاز ٹرائل کا جب ٹائم ہوتا ہے کہ اچھے زیادہ تمہ سات پیوان پریکٹس کرو دورن پیوان,
تو پھر وہ بولتے اب کیسے ایسے بھاگتے تھے مطلب تھی کت کن چھو تۄہہِ منٛز کیٛاہ چھُ دوٚپمَس یہِ چھُ نیچرلی ہمارے پانی میں مٹھاس ہے, ہمارے پانی میں طاقت ہے. بالکل اس بات پہ پھر بات کریں گے ہم. اس کرو ام پتہ کت کہ سپورٹس کے حوالے یا بیٚیہِ باقی ہاکی لوازمات یہ کم چیزن ہند ضرورت, مگر آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لینا چاہیں گے ہم. ضرور ناظرین آپ دیکھتے رہیے ہمارے پروگرام گڈ مارننگ جیل کے, لیکن پروگرام میں وقت ہوا چلتا ہے ایک وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے اس پار. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری, عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز, شہری خاص نالے مارور, کاجی کدل, سراف کدل, سری نگر. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں ریبو حسن سے جو کہ ہے ایک ہاکی کی کوچ, کشمیر ہماری ریاست کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اور ریبو, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں کہ آپ نے کہا کہ جب آپ نے شروع کیا تب کوئی ٹیم نہیں تھی, آپ کو ٹیم کریٹ کرنی پڑی. تو میں جانتی ہوں کہ ہمارے ناظرین میں ایسے بہت ینگسٹرز ہوں گے جو ہاکی کی, جو سپورٹس کی اور ان جنرل اور ان پرٹیکولر ہاکی کی اور ان کا رجحان ہو سکتا ہے. تو ان کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے, کہاں ان کو آنا چاہیے پریکٹس کرنے کے لیے, کیسے وہ شروعات کرے اور کیسے وہ اپنا نام کریٹ کرنے کی کوشش کرے ہاکی میں؟ یا اس چیز میں ایک اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا ارم کی بات میں کہ کیا ترقی گیا تمو ؤریو پہ یمن دہن تو سٹارٹ کرو کی رجحان یا ایٹیچیوڈ اس ہاکیس کن, گرلز ہاکی یا وومین ہاکی, اس کی طرف کچھ چینج بھی ہوئی ان دونوں چیزوں پہ؟ جی پہلے میں چینج کی بات کرتی ہوں کہ تب سے ابھی تک کیا ہوا, کیا ڈیولپ ہوا ہے. تو جو ہی میں نے اسٹارٹ کیا کھیلنا تو میں نے ووڈن اسٹک سے کھیلنا اسٹارٹ کیا. ایون کہ نیشنل لیول تک وہاں تک میں نے ووڈن اسٹک کے ساتھ لی. پھر وہاں مجھے پتا چلا کہ ام سن گندان کہین, اتھ پیوان الگ ہاکی آنے, فائبر کی ہوتی ہے, کمپوزر کی ہاکی ہوتی ہے ہماری. تو پھر میں نے جموں سے لائی. ہاں جی سر جی. تو وہاں پہ پھر میں نے جموں میں خریدی تھی, تو یہ بات تھی. تو ایون کہ یہاں پہ جو ابھی بھی بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو بھی ووڈن اس سے مطلب سکھاتے ہیں. تو تب پلیٹ فارم کی بہت کمی تھی, بیکاز سپورٹ بھی کم تھا, گراؤنڈس بھی اویلیبل نہیں تھے, سکھانے والے بھی بہت کم تھے. تو مطلب پتہ بھی نہیں چلتا تھا کس کیا ہیچناوان, کمس نش ہیکو اس گژھت. تو تب سے لے کر ابھی تک یہ ہوا ہے کہ جیسے پرائیویٹ اکیڈمی چل رہی ہے, کلبس چل رہے ہیں, چاہے بارہمولہ کی بات کریں, ہاں سری نگر ہاکی کلبس چل رہے ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشن چلا رہی ہے. تو یہ ایسوسیشن کی ڈسٹرکٹ میں بھی ہے. ہاں جی آرام سے جی, پانی لیجیے گا. تو تب سے لے کر ابھی تک مطلب ڈیولپمنٹ آ گئی ہے, اور کوچز بھی اویلیبل رہنے لگے ہیں. پرائیویٹ بیس پہ بھی سکھاتے ہیں, فری والنٹری بیس پہ بھی سکھاتے ہیں. ایسوسیشن کا بھی یہ کام ہے, یا اسپورٹس کاؤنسل, انہوں نے بھی مطلب اس پہ اسٹیپس اٹھائے, دھیان دیا اس فیلڈ میں. جو ہماری ہاکی ڈسپلن اس کو آگے بڑھانے کے لیے ٹورنامنٹس انہوں نے کرائے, 7A سائڈ, 6A سائڈ, 5A سائڈ, جو بھی ٹورنامنٹس ہیں وہ کرائے انہوں نے. اور اس کو بھی ایک مطلب پلیٹ فارم دے دیا کہ بچے اس میں انٹرسٹ لے, تم پکن برو, تم واتن ات مز, تم تہ گندن, تم تہ وچھن یہ سن نیشنل گیم یہ کیا پت ات پہ تل تمو قدم. یہ جب ونکس مطلب بچے آپ کو مطلب ہر جگہ ابھی کے لیے سری نگر میں بھی ٹیمس مل جائے گی, گرلس کی بھی مل جائے گی. بارہمولہ سائڈ سے لڑکوں کی بھی بہت ٹیم ہے. رنگ ریٹ ہماری نیولی کریٹ ہوئی ہے ہاکی ٹیم, وہ بھی آپ کو مل جائے گی. یا جہاں میں سکھاتی ہوں کپواڑہ میں, وہاں پر بھی آلموسٹ 37 گرلس آتی ہیں سکھانے کے لیے, پلس لڑکے بھی بہت ہے, 30-35 وہ بھی ہے. تو بتانا یہی چاہوں گی کہ دن بدن جو یہ ہے مطلب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ہر کسی اینگل سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایسوسیشن کولیبریٹ کرتے ہیں کاؤنسل کے ساتھ, اسپورٹس کاؤنسل کے ساتھ, پھر ایسے مطلب میچ آرگنائز کر رہے ہیں تاکہ بچے ان کو یہ انفراسٹرکچر مل جائے. ہاں, یا ابھی بھی کچھ اسٹیپس لینے باقی ہیں, جیسے جیسے کہ اگر اکوپمنٹس پرووائڈ کریں ان فار فلنگ ایریاز میں جو جہاں پہ بچوں کو انٹرسٹ ہیں کھیلنے کے لیے, لیکن تمن چھن اکوپمنٹ اویلیبل کہیں, تمن چھن پلیٹ فارم اویلیبل کہیں نا. اور ایسے نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی کے لیے ایک اچھا اسٹیپ لیا ہے انہوں نے. ایک تو امر سنگھ کالج میں ٹرف لگ رہی ہے ہاکی کے لیے کشمیر میں, اور پلوامہ میں فرسٹ ٹائم لگ گئی ہے. اب اس کا مطلب انوگریشن, ہاں جی, اس کا مطلب انوگریشن باقی ہے. اور جو ہمارا پولو گراؤنڈ ہے وہاں پر بھی ایک
ग्राउंड बनाया गया हॉकी है के लिए हॉकी के लिए, specifically, हाँ जी, उसमें भी टर्फ एस्ट्रो टर्फ लगनी बाकी है, बस काम चल रहा है, काम चल रहा है। हाँ जी, मतलब ये डेवलपमेंट की जरूरत है, हम गुजारिश अब करेंगे हम भी खेल सकते हैं टर्फ पे अपने कश्मीर में, अब हम भी बोल सकते हैं कि नहीं हमारी जो ट्रायल्स वो यहाँ पर भी हो सकती है, बिकॉज हमारे पास ये भी अवेलेबल है, जरूरत की है। हाँ जी, मतलब बच्चों का भी शौक, हमारा भी शौक होता था वन कर ये वरी अस्कर गसो इस गिंदो टर्फ पे, बिकॉज उसका कुछ एक्सपीरियंस ही अलग होता है, मजा ही कुछ अलग होता है। तो ये मतलब डेवलपमेंट्स हो गई है। और जो बात मैं बोल रही हूँ कि कुछ ज़रूरी ऐसे इकदाम उठाने चाहिए इक्विपमेंट्स का, जैसे कि जिस सेंटर में मैं काम कर रही हूँ खेलो इंडिया सेंटर में, तो वहाँ पे बच्चों को वहीं से इक्विपमेंट मिल रहा है, वहीं से यूनिफॉर्म मिल रही है, वहीं से जो भी उनको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टॉकिंग की ज़रूरत पड़ती है, किट बैग्स, हॉकी स्टिक, बॉल, जो भी है वो उनको वहीं से प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे कि कुछ सामान आया है, कुछ आना बाकी भी है, लेकिन उनको प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रही हूँ जो खेलो इंडिया सेंटर से बाहर है, जहाँ पे बच्चे खेलने के लिए मतलब तरसते हैं कि हम भी खेलें, हमारे पास कोच अवेलेबल होने चाहिए, उनके पास कोच होने चाहिए, या उनको ऐसा फील्ड देने चाहिए जहाँ पे वो अपना मतलब जो उनके टैलेंट मुजाहिर करन, तम करन पार्टिसिपेट करन, तिम ते पकन ब्रोड मतलब बैन ये ना मतलब नेशनल लेवल, हाँ जी, उस तक वो पहुंचे, पनुन इंटरेस्ट एक बात आपने गौर की, ये तो स्पोर्ट्स के हवाले से बात की, लेकिन मैं एक नुक्ते पे जब इनसे बात हो रही थी कि आपने देखा ये हो जाएगा, होगा, जरूर होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड ना, इस चीज से था हमारे दिलों की भी धड़कन जरा सी तेज हो गई, क्योंकि आपने हर बात पे, मैं आपकी गौर कर रहा था, आप बात कर रहे थे कि हर कत पॉजिटिव एटीट्यूड, ये गस ये हेको करित, ये इन वोल, ये गसन वोल, ये गसन वोल वगैरह वगैरह। तो लाइफ का ट्रैक ही ऐसा ही रहा है ना कि इन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन को कभी पीछे नहीं छोड़ा, इनने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन में जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, आजकल आसुती वशान के मुनशियातन मज मुब्तला सैन नौजवान, मतलब ड्रग्स वगैरह इन चीज़ों में, उस हवाले से अगर हम देखें स्पोर्ट्स किस तरह हेल्प कर सकती, फिजिकली मैंने पाई, मेंटली किस तरह ये ट्रेन करती है तो बे बना स्ट्रॉन्ग बना किस बिल्कुल सर स्टूडेंट से किस जवानस। जब एक बच्चा किसी भी डिसिप्लिन में जाता है, हॉकी, फुटबॉल या किसी भी डिसिप्लिन में जाता है, तक मुझे पार्टिसिपेट करान, मेंटली तो फिट रोजान थे, फिजिकली मेंटली फिट होने से उसमें ये मतलब ये बात उसमें ऐड हो जाती है, तमिस मन ये कुव्वत खुदाई करान पैदा, अल्लाह ताला करान पैदा कि सो पेशेंस लेवल तमिस में बढ़ान, अगर सह वो कह या पॉजिटिव वे तमिस में ज्यादा गसान ऐड, अगर सह वुचान कह बुर चीज या कह सो नशीली मतलब ड्रग्स की बात कर रहे हैं आप, तो सह है सो डिफ्रेंशिएट कर ना यह गलत, अत वत हेक बह गहित यथ वत पे गस, या वो पेशेंस रख सकता है कि बर्दाश्त किया, अगर मैं अमिस लत गई, हाँ उकुन गस बह कहीं युकुन गस, या उसमें ये भी है क्रिएट हो जाए, हाँ जी। और जो फिजिकली की हम बात करें तो स्पोर्ट्स प्लेयर तमिस यम कार्डिक मसल वगैरह या मतलब हार्ट तमिस हेल्दी आसान एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान, हाँ जी, और वो फिजिकली भी फिट रहते, स्ट्रेंथ भी उनमें ज़्यादा होती है, स्टेमिना तो तिमन मन ज़्यादा रोज़ान, मतलब ऐसे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एक नॉर्मल एंड एक स्पोर्ट्स पर्सन को। आपने दिल की बात की तो मैं एक अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे यहाँ याद आया, तो मैं ज़रूर वो शेयर करना चाहूँगी कि दिल जो आसान सेंटर ऑफ एवरीथिंग, मतलब ये दिल ही है। वो कहते हैं ना कि नक्श है सब ना तमाम खून जिगर के बगैर, नक्श है सब ना तमाम खून जिगर के बगैर, नगमाए सौदाए खाम खून जिगर के बगैर। ये जो खून जिगर आपके अंदर पैदा हो चुका है और आपकी ये टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम गुजारिश ये करूँगा आपकी खिदमत में कि अगर ये टैलेंट असीत कशीर में, आप बोल रहे थे जब हम ट्रायल में जाते हैं कि वहाँ हम अच्छे से परफॉर्म करें, फिर ऐसा क्यों है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे छन तीसह गसान कहीं एज कम्पेयर टू यम बाकी स्टेट आसान? हाँ सर, बिकॉज उसमें हम बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की कमी यहाँ पे, बिकॉज अगर कश्मीर की बात करें कि आपको साल भर इधर ही रहना पड़ता है, पच अगर मतलब एसोसिएशन की बात करें या काउंसिल की बात करें, पच हम कोचिंग दिवान दहन धोन वहन धोन, फिर वो 20 डेज हमें साल में मिलते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत कम है, बहुत कम ये था कि मतलब इंसानों सो टैलेंट हाउनुक सो कुन साथ सो मतलब कमी रोजान अत मन बिकॉज साल भर, जैसे कि अगर हम यहाँ की बात करें
इंसान छ परान ते सु छ गिनना सत्य आसान, लेकिन उसमें कभी ना कभी ये नेगेटिविटी आती है कि वह इतना अच्छा टर्फ शायद गिना बह एम खुद बेटर, शायद ये मिच कमी शायद करहा बह एम खुद बेटर, तो उसमें फिर घर वाले भी बोलते हैं कि अच्छुन कहीं अतमज क्या नहीं रीच है, तो ये बात होती है। हाँ, वो नहीं रहता है, लेकिन अब जिसके अंदर वो शौक रहेगा तो सुहे ब्रोड कुन पकित, तो वहाँ पे वो जाते हैं, फिर वहाँ पे ट्रायल दे के फिर नेशनल्स में जाते हैं। तो मतलब आफ्टर ऑल हम बात करेंगे जो एंड की जो बात है कि प्लेटफॉर्म की कमी रहती है या कोचिंग की कमी रहती है, उसकी वजह से या कभी कभार हमारी भी कमी रहती है कि हार्ड वर्क से कम रोजान वरियस कर पूरा मेहनत कहें, तम की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पे मतलब कौमी सतहन पे सो मतलब पन पान असल पे कर रिप्रेजेंट कहें, तो कमी रोजान कि अस नश कह मेडल। अदरवाइज अभी के लिए मतलब प्लेटफॉर्म भी बन चुका है, बच्चों का वन खाली बच्चन इंटरेस्ट इस तम बाकी गेमन में तम हॉकी में तम बाकी गेमन में। हाँ, जब आज रिबू हसन को देखेंगे हमारे साथ बात और जरूर इंटरेस्ट बढ़ेगा, काफी इंस्पिरेशनल है, इंस्पायर तो वो आगे अब बढ़ से, बिकॉज अब सारा कुछ अवेलेबल है उनके पास, प्लेटफॉर्म सपोर्ट दी छो या फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी मिल रही है, जैसे मैंने अभी भी बात की कि एसोसिएशन के साथ साथ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है क्लब्स वगैरह वो भी फ्री में प्रोवाइड करती, वॉलंटियर बेसिस पे वो सिखाते हैं बच्चों को। तो बच्चों को चाहे कि किसी भी फील्ड में उनको जाना है, हॉकी मतलब स्पोर्ट्स फील्ड में, तो वो इनसे ना मुताला करें, उनसे बात करें, आगे जाए। हाँ, खेलने की उनमें कुव्वत है तो इन बाकी में वो जाएंगे, ढूंढ के निकालेंगे कि कुछ हेचनावन तो कुछ केमिस निश हेको गाइडेंस या कोचिंग। को अगर हम प्रोफेशन की तरह लें, स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन, हाँ जी, तो कैसा है ये, तो क्या कम कम मतलब वसाइल अत मज मौजूद, अगर कह लड़के गिनस द्रकनस मज ठीक यमिस स्किल्स नेचुरली एबिलिटी की अल्लाह ताला ने दिस तो तम पे हेकन सु स्किल कर, क्या इन चीज़ों में इतना स्पोर्ट्स में इतना है कि उसको हम प्रोफेशन बना सकते हैं? हाँ सर जी बिल्कुल, पहले तो हम काम करते थे अस पन्ने शौक मूजूब गिंदान, हाँ कैरियर या प्रोफेशनल वेस मज मतलब यहान अत पानस मज यह कर अडेप्ट कहें वन बस गिंदस ताम शौक गई पूर तो बस हाँ, हमारे यहाँ ज्यादा होता था डॉक्टर, इंजीनियर या बाकी भी जो भी प्रोफेशन है, हाँ, तो मतलब बच्चे तक गसान। लेकिन अब इन्होंने देखा कि नहीं, जैसे कि रिसेंटली इसका भी आगाज हुआ गेजेटेड या नॉन गेजेटेड पोस्ट वगैरह के द्वारा स्पोर्ट्स रिलेटेड, जो बंदा नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे मतलब असल या प्रदर्शन हो तो सह तथ मज एडजस्ट ग सह स्पेशली गवर्नमेंट पोस्ट। हाँ जी बिल्कुल, तो उनके लिए भी ये रिजर्वेशन मिल गई इनको बिल्कुल। तो ये है कि जिसको ये प्रोफेशनल वे में लेना है, एज अ करियर बनाना है, वो बना सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। जिस तरह मतलब मैं नहीं बोलूँगी, जिस तरह मैं आई तो मैं भी खेलती थी, मैं भी तो मुझे भी नहीं पता था कि इसमें बिकॉज हॉकी का अभी भी यहाँ पे कम, हाँ कभी नहीं सोचा था, इतना सोचा था कि हाँ मुझे खेलना है एंड तक, कब तक खेलना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये नहीं पता था कि इसमें मेरे लिए मतलब पोस्ट निकलेगा, मैं भी इसमें एडजस्ट हो जाऊंगी। तो वो बात होती है, इसमें बच्चा जिस तरह वो डॉक्टरी, इसमें कमी क्या है स्पोर्ट्स में, इसमें बाकी डॉक्टर हाँ या वैसे ये, और ऊपर से इंसान हमेशा के लिए फिट रहता है, फिजिकली मेंटली फिट, तो पॉजिटिवनेस प्लस हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, लेकिन जाते जाते हम चाहते हैं कि अभी तक आपने जो भी बातें की, हमारे यंगस्टर्स जरूर इंस्पायर हुए होंगे, जो खेलना चाहते हैं या कुछ और भी लाइफ में हासिल करना चाहते हो जरूर इंस्पायर हुए होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप डायरेक्टली उनसे मुखातिब होकर उन्हें एक मैसेज दें कि उन्हें किस तरह से अपने जो ड्रीम्स है उनको परस्यू करना चाहिए और किस तरह से वो इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्या रिबू हसन मैसेज सान नाज़रीनन ये वुनकस वुचान? जी सर, बस वन मतलब हर कंस पेरेंट्स, हर कंस बच्चस पेरेंट्सन वन कि तुम करो पन बच्चन सपोर्ट कुन त फील्डस मज गन, ये जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स, जिस फील्ड पे जाना चाहते, जैसे कि कोई डांस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते, कोई सिंगिंग वगैरह, तथ पे हिंद ज्यादा तंज करान कि यम क्या अत मज, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यमिस मतलब प्रोफेशन यमिस पन इंटरेस्ट तुम करो तमिस सपोर्ट, वो आगे बढ़ ही जाएगा, बिकॉज एक ना दिन ये तम सो हार्ड वर्क सो मतलब कामयाब गो पे वत मज पे प्रोफेशन सो हे ब्रोट पक, लेकिन तमिस सपोर्ट जरूरत, तमिस
ये खाली सपोर्ट इंस्पायरेशन की जरूरत, इंस्पायरेशन मोटिवेट करने ज़रूरत, कभी कभार इंसान डिमोटिवेट भी हो जाता है, लेकिन उसको सपोर्ट करना है कि नहीं बच्चे ये मौका भी, ये मतलब प्रॉब्लम्स आती है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने का मन तो बहुत देर तक था, लेकिन प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। गुड मॉर्निंग JNK की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, पूरी टीम की ओर से। हमें उम्मीद है कि नाजरीन आपको आज का ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया होगा। यम सन नौजवान बई बेन वुछान आसन या यम सन पेरेंट्स तम वुछान आसन तिमो ते आज ज़रूर इस्तिफाद करन तम अजक यम प्रोग्राम निश। तुम रूजो वुछान बाकी प्रोग्राम सन अजकिस यथ प्रोग्रामस मज दीव इजाजत। अल्लाह हाफिज़।